آپ اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ آپ کا جسم بیماری کا شکار ہو جائے. ہمارے ہاں دیکھیں کتنا کھانے پینے میں افراط ہے، کتنی کچھ بھی ہم کھا لیتے ہیں. آپ کو اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے. روڈ پر پڑی چیزیں کتنے ہم کھا لیتے ہیں، دھول مٹی، دن بھر دھول مٹی ہے اسے، پانی پوری یہ وہ نہ جانے کیا کیا ہم سب کھا لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. ہمارے جسم میں جا کر کے اندر کا نظام اور سسٹم کیسا وہ جو ہے ہائی جیک کرتا ہے، کیسا بگاڑتا ہے، پھر دوسرے دن ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کچھ بھی نہیں کھانا ہے، وہ کھانا ہے جو حلال ہے، اتنا کھانا ہے جتنا آپ کے بدن کو ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ انسان نے بھرنے کی چیزوں میں جو بھی بھرا ہے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا ہے. انسان اپنے پیٹ میں سب سے زیادہ جو بہت سارے برتن بھرنے کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ہمارا پیٹ بھی بھرنے کی چیز ہے، آپ اس میں کھانا بھرتے ہیں. تو سب سے برا بھرنے کا برتن اگر انسان نے کوئی بھرا ہے تو وہ اس کا پیٹ ہے. کیوں؟ یہاں تک کھاتا ہے نہیں، پھر ڈکار پہ ڈکار، پھر نماز میں بھی آتا ہے تو ڈکار لیتا، لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، کھانے کے لیے زندہ ہے نہیں، نہیں اتنا نہیں کھانا، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. یہ آپ کے جسم کا حق ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسراف کا دو معنی، ایک معنی تو یہ کہ آپ کھانا اتنا زیادہ بنا لو کہ بعد میں ویسٹ ہو جائے، آپ ہوٹل میں بیٹھو کھانا اتنا زیادہ منگوا لو کہ بعد میں پھینکنا پڑ جائے، یہ بھی اسراف ہے. اور ایک دوسرا اسراف ہے کہ آپ اپنے پیٹ کی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ آپ کھا رہے ہو کہ بہت اچھا کھانا ملا ہوا ہے، یہ بھی اسراف ہے. یہ دونوں چیزیں منع ہیں. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر بہت زیادہ کھانے کی ضرورت ہی ہے تو اسے اپنے پیٹ کے یا اپنی آنت کے 3 حصے کرنا چاہیے. ایک حصہ کس کے لیے؟ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. ہمارے تینوں حصے کس سے ہوتے ہیں؟ کھانے سے. یہاں تک. اور ہمارے ہاں لوگوں کا دیکھیں معاملہ بھی بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے. ہمیں صبح میں زیادہ کھانا چاہیے تو ہم رات میں زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے بیمار ہو رہے ہیں. ادھر انسان کھاتا ادھر سوتا ہے. اور ہم کب کھا رہے ہیں؟ رات کو 10 بجے کے بعد، 11 بجے 12 بجے ہم کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ کھانے کا اصل ٹائم شام کو جو ہے 7 سے 8 کے درمیان ہے. اور اسی لیے گاؤں کے بزرگ جو پرانے ہیں آپ دیکھیں، گاؤں میں کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھو فوراً کھاؤ، عشاء سے پہلے پہلے سب نپٹ جاتے. تو اسی لیے صحت اچھی ہے. کیوں؟ اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی ہو جائے گی. ہم کیا ادھر کھا رہے ہیں ادھر سو جا رہے ہیں. اور صبح میں ناشتہ ہمارے یہاں کچھ نہیں، وڑا پاؤں خلاص، چائے اور بسکٹ ٹوسٹ. صحت نہیں بنے گی، پھر آپ کا جسم صحیح نہیں رہے گا. پھر ناشتہ بقدر بادام نہیں بقدر گودام ہونا چاہیے. اور رات کا کھانا کم کیجیے، بس تھوڑا سا ہلکا پھلکا. صبح میں جلدی ناشتہ کریں گے، دوپہر میں وقت پر کھائیں گے، شام کو جلدی کھا لیں گے تو ہضم ہونے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار بہت اچھا کھانا مل گیا، آپ جم کر کے بھی کھا سکتے ہیں، جم کر کے کھا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے اتنا جم کر کے کھایا کہ ہم دیکھیں سوچیں، آپ کے یہاں ایک بکری آئی تحفے میں، آپ نے اپنے غلام ابو رافع سے کہا پکاؤ اس کو. انہوں نے پکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے جانور میں بازو کا حصہ بہت پسند تھا، جسے ہم دست بولتے ہیں، آگے کا حصہ. تو انہوں نے پکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رافع ایک بازو لے کر کے آؤ. وہ لے کر کے آئے تو آپ نے کھا لیا پورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ناولنی الذرا، ابو رافع ایک اور بازو لے کر کے آؤ. لے کر کے آئے، انہوں نے کھا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ابو رافع ایک اور بازو لے کر کے آؤ. اب ایک بکری میں کتنا بازو؟ 2 بھائی. پیچھے والا ران ہے، پیر ہے وہ. تو ابو رافع نے کہا وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعًا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں 2 ہی بازو ہوتے، تیسرا کہاں سے لاؤں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافع
جب تک تم ہانڈی کے پاس جاتے رہتے تمہیں برتن میں جب جب جاتے ایک بازو مل جاتا، لیکن تم نے یہ بیچ میں جو سوال کر لیا اس کی وجہ سے آنے والی برکت کو اللہ نے اٹھا لیا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، پہلی بات کہ ہم کبھی کبھی زیادہ کھا سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور دوسری بات نبی کی بات کے مقابلے میں ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے ورنہ آنے والی برکت اللہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔